بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک بادشاہ اور اس کی مغرور بیٹی کے بارے میں ہے۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت سے وہ بہت زیادہ مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ کے شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا، اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ٹپ ہے۔ اور دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسے کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا۔ شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بے عزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، اس نے چہرے پر کیسی جھاڑ بھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر میں اب اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد آیا جو گلی کنچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے کر آیا۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کروا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ شکار گاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ شہزادی نے جواب دیا کہ یہ میں نے کیا کیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ یہ باغ بھی اس داڑھی والے کے ہیں، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم و شان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے ملک کا پایہ تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اس نے پچھتاتے ہوئے کہا، ہائے افسوس، میں نے بہت غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا،
کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے پوچھا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ تو اس فقیر نے کہا کہ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو۔ اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ کیونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا اور گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا ہے، اب تمہاری کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بنا لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور بیت کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننی شروع کر دیں۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت والا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا کہ تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑیں گے۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ برتن خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک غسیل بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اس طرح وہ مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے لے کر شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی اور اسی طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور چوبدار زرق برق کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ہر طرح بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور و تکبر اور بیوقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت مزیدار سے کھانے دیے۔
جو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ اچانک بہت ہی زرق برق لباس والے ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف و شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر ہال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اسے اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کس طرح زمین پھٹ جاتی تو وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گرد گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو، آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں جمع ہیں۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور، اکڑ اور دوسروں سے نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈنگ سیکھ لیا تھا۔